فرماتے نہیں ہے کسی پیر ولی بزرگ کا خیال خواب تجزیہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کلام ہے جس سے بڑھ کر کے سچی کلام کسی کی نہیں، جس پر 100% سے بھی زیادہ یقین۔ آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جیسے مجھے آپ کے سامنے بیٹھے ہونے پر یقین ہے، اس سے کئی 100 گنا مجھے اللہ کے کلام کے سچے ہونے پر یقین ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں، مجرموں کو اللہ کی بارگاہ سے جہنم کی گیٹ پر لے جایا گیا، جہنم کے دروازے کھڑے ہیں، دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہ کے فرشتے جانے والوں سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ او مجرموں، او بد نصیبوں، او بد قسمتوں، بدبختوں، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ کی طرف سے تمہیں بتایا نہیں گیا تھا، خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ کیا تمہارے پاس زندگی گزارنے کے طور طریقے بیان کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ حلال و حرام کو بیان کرنے کے لیے، جائز ناجائز بیان کرنے کے لیے، عقیدہ عمل بیان کرنے کے لیے، عبادت معاشرت معیشت بیان کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی گزارنے کے طریقے بیان کرنے کے لیے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ جواب کیا ملے گا؟ جواب ملے گا بالا آئے تھے، انہوں نے ہی، لیکن ہم تو کہا کرتے تھے یہ خالی باتیں ہیں، یہ تو ایسے کہتے رہتے ہیں، یہ تو ایسے چلتا رہتا ہے، یہ تو ایسے ہوتا رہتا ہے۔ بد نصیبی بدبختی غالب آ گئی، ہم نے اللہ کی باتوں پر توجہ نہ دی، بدبختی ہم پہ چھا گئی، ہم بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، راہ سے ہٹ گئے۔ جب انسان اقرار کرے گا، فرشتے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اگر یہ صورتحال ہے تو پھر داخل ہو جاؤ نا اس جہنم کے اندر، اب اس میں تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنی جوانی پر، اپنے مال پر، اپنے حسن پہ مان کرنے والا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے والا، اللہ کے احکامات کے سامنے سرتابی کرنے والا، اپنی صحت پہ غرور کرنے والا، اپنی تعلیم، اپنے اختیارات، اپنے جذبات، اپنے وڈیرے پن پر اترانے والا، غرور کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جائے گا۔ جہنم ایسے انسان کے لیے بہت بری جگہ۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میری ماں، میری بہن، اپنے دل کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کر، ذرا غور کر کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، اور میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، میرا اپنے مالک سے تعلق کیسا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، میرا کاروبار کیسا ہے، میری عبادت کیسے ہے، میرا عقیدہ کیسا ہے، میرے بچوں کی تربیت کیسی ہے، میرا بہن بھائیوں سے معاملہ کیسے ہے، میرا اللہ کے دین سے تعلق کیسا ہے۔ ذرا جائزہ لے اپنی زندگی میں نظر ڈال، یہی چیزیں، یہی عمل، یہی کردار، یہی دنیا میں کیے ہوئے اعمال تیرے سامنے آنے والے ہیں، یہی تجھے بچانے والے ہیں، یہی تجھے برباد کرنے والے ہیں۔
میرے اللہ کا ترازو لگنے والا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں میزان لگ جائے گا، ترازو لگ جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، پھر اے انسان اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا، اَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو ترازو میں ڈالیں گے۔ ایک پلڑا نیکیوں والا، ایک پلڑا گناہوں والا، نیکیوں والے پلڑے میں نیکی ڈالی جا رہی ہے، گناہوں والے پلڑے میں گناہ ڈالے جا رہے ہیں۔ بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ فرماتے انسان گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، تیری ذرہ کے برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، تیرے سامنے آ جائے گی۔ اگر تو نے گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، ریت کے معمولی ذرے کے برابر، اللہ فرماتے ہیں انسان اس کو بھی دیکھ لے گا، اس کے پڑھنے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم ہے انسان حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، ہم ہیں اہل حدیث، ہماری دعوت، ہمارا منہج، ہمارا پیغام اللہ کا قرآن ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہم کوئی اور چیز پیش نہیں کرتے ہیں، کوئی اور چیز سناتے نہیں ہیں۔ آپ نے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالنا کہ مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں پر سنیں اور یہاں سے نکلے، یہاں کی باتیں یہیں پہ ڈالے، اپنی دنیا کی زندگی میں مگن ہو جائے، پھر اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہو جائے، پھر اپنی دوستی میں، اپنے تعلق داری کے اندر آپ پھر دوبارہ اسی ڈگر پہ چلنے لگے اور اللہ کی شریعت کو بھلا بیٹھے، تو کل کو آپ افسوس کریں گے، کل کو آپ روئیں گے، کل کو آپ چلائیں گے، کل کو آپ بلائیں گے، اور کوئی آپ کے آنسو پوجنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی نیکی آپ کو دینے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ منظر تو ایسا ہے جہاں پر نفسی کا عالم ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان گھبرایا ہوا ہے۔ انسانوں کو چھوڑیے، اللہ کے پیغمبر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے زبانیں گنگ ہیں، لوگ یوں پھر رہے ہیں جیسے نشے کے اندر ہو، لیکن نشہ نہیں ہے، لوگ نشے بھی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے نا، اس کی وجہ سے انسان گھبرائے پریشانی میں پھرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کی زبان پر آتا ہے تو یہ لفظ آتا ہے ربی سلم، ربی سلم، ربی سلم، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ انسان جمع ہو کر کے جناب آدم علیہ السلام کے پاس، جناب نوح علیہ السلام کے پاس، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے خرچ کر دی، اپنی قوم سے لڑ گئے، اپنی جوانیاں چھپا دی، لوگ مخالف ہو گئے، مارا بھی صحیح، پیٹا بھی صحیح، مال بھی چھین لیا، علاقے سے نکال دیا، پر اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پر آج جب انسان جمع ہو کر کے ان کے پاس پہنچے کہ ذرا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہیے ذرا حساب و کتاب شروع ہو جائے، اس گرمی سے جان چھوٹے، معاشر کے دن سے ذرا آگے نکلے، جنت میں جانا ہے جنت میں جائیں، جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائیں، اس گرمی سے جان تو چھوٹے۔
جواب کیا ملے گا؟ جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان ربی غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله بعده۔ اللہ آج اتنے غصے میں ہیں کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آئے نہیں، اور آج کے بعد کبھی اتنے غصے میں دوبارہ بھی نہیں آئیں گے۔ نفسی نفسی نفسی، او اللہ کے بندوں مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، جاؤ نہ کسی اور کے پاس جاؤ، ہم کام آنے والے نہیں۔ یہ وہ دن ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ آنا میرے بھائی، اگر چاہتا ہے اس دن تیری سنی جائے، تیرے اوپر رب کی رحمت ہو، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی نظر کرے، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، تو آج میرے بھائی اس کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کو بے لگام نہ چھوڑ، یہ دنیا کو اپنے طریقے سے نہ جی، اس دنیا کی زندگی کو دنیا کے طریقے سے نہ گزار، اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے ڈرنے والا بھی بن جا، اپنے رب سے محبت کرنے والا بھی بن جا، اپنے دل کو دین والی زندگی عطا کر، اپنے دل کو اللہ والی زندگی عطا کر، اپنے دل کو اسلام والی زندگی عطا کر، اس دل کے اندر اللہ کی محبت بھی موجود ہو، اس کا ڈر بھی موجود ہو، محبت بھی ہو، ڈر بھی ہو، تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ جنت کس کو ملے گی؟ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی ہے، جنت قریب کر دی گئی ہے۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ لوگوں یہ جنت کا وعدہ اس انسان سے کیا جا رہا ہے جو رابطہ کرتا ہے، اواب رجوع کرنے والا، رابطہ کرنے والا، رب سے بنانے والا، رب کے سامنے رونے والا، رب کے سامنے درخواست پیش کرنے والا، رب کی بارگاہ میں آنے والا، اس کے سامنے جھکنے والا۔ سبحان ربی العظیم، اللہ تیرے سامنے جھک گیا، اللہ تو میرا مالک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو سے بڑا کوئی نہیں۔ سجدے میں گر جا، پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پہ لگا دے، اپنا ناک زمین پہ رگڑنا، اپنے اللہ کو منا کہے سبحان ربی الاعلی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ سجدے میں گر کر کے آنسو بہا، اللہ کی تعریفیں کر، اپنی بے بسی کا ذکر کر، اس کی بڑائی کو بیان کر، اور پھر درخواست پیش کرنا اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دینا، میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں بھول جانے والا، میں بھٹک جانے والا، اللہ تو معاف کرنے والا، تو کرم والا، تو مہربانی والا، تو رحمت والا، تو شفقت والا، تو کرم والا، اللہ معاف کر دینا۔ اللہ فرماتے لوگوں جنت اس کو ملے گی جس کا یہ انداز ہے، جس کی یہ کیفیت ہے، جس کی یہ حالت ہے، جو ہمارے ساتھ اس انداز میں رابطے میں رہتا ہے نا، ہم جنت اس کو دینے والے ہیں۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، سنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آئے، اس نے بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ میرے پاس نشانیاں ہیں، یہ معجزے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فرمایا جس نے بن دیکھے، مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ سے ڈر گیا، خوف کھانے لگا، گھبرانے لگا، رونے لگا، ہاتھ پھیلانے لگا، آنسو بہانے لگا، دل کے اندر میری طرف اس کا رجحان ہوا،
اللہ فرماتے جنت اس کی، جنت اس کی ہے۔ کیا میرے دل میں یہ خوف ہے؟ کیا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھ، کوئی کسی پر قبضہ نہیں ہے، کوئی کسی پر الزام نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے سوال کر، اپنے دل میں جھانک، اپنے دل کی کھڑکی کو کھول کہ تیرے دل کیسے ہیں، تیری باتیں کیسی ہیں، تیری خوشی کیسی ہے، تیری غمی کیسی ہے، تیرا کاروبار کیسا ہے، تیرا